محنت کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رائے بنے کہ یہ اس ملک کا کی استحکام، اس کی بقا اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اجتماعی آگہی پیدا ہو جائے، عوامی دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے حکمران جس غلط روش پہ جا رہے ہیں اس سے یو ٹرن لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو، بالفرض محال، بالفرض اگر وہ تباہی آئی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا، اب یہاں پہ آگے دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جب دنیا میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو یہ بات بھی ہے کہ آخرت میں ہر ایک کا معاملہ انفرادی ہو جائے گا، وہ اجتماعی معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیک تھا دنیا میں تو رگڑے میں آ گیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ علیحدہ کر دیں گے، وہاں پہ بچت ہو جائے گی۔ تو بہرحال آخرت کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے، تو وہ اگر بچت ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے وہ بھی۔ البتہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو بعض احادیث میں آئی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی پوری طرح اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کرے، سر دھڑ کی بازی لگا دے جگانے کے لیے، تو جب دنیا میں سزا آتی ہے تو بڑے اسپیشل طریقے سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، غیر معمولی طور پر، معجزاتی طور پر، جیسے آگ میں پڑے ہوئے ابراہیم بچائے گئے، اس طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، جیسے نبیوں کو بچاتا ہے، جیسے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو بچایا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو بچایا، ایسے نہیں انل منکر کرنے والے مخلصین کو بھی اللہ بچاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر ہماری کوشش اس درجے کی ہو کہ جسے کہا معذرتاً الی ربکم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عذر کے طور پر قبول کر لے کہ ہیں تو اسی قوم کا حصہ لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے ٹھیک کرنے کی، تو دنیا میں بھی اس مصیبت سے بچائے جا سکتے ہیں، اس کا بھی امکان ہے۔ لیکن اگر بالفرض نہ بھی ہو تو کم از کم آخرت کے لیے تو بچت کی صورت تو ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کو ہلکا نہ لیجئے، اسے محض آفت کے طور پر نہ لیجئے، اسے محض مصیبت کے طور پر نہ لیجئے، یہ اس کا ایک درجہ ہے، اس کو اس درجے میں سمجھیے۔ لیکن اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک الارم ہے، یہ ایک وارننگ ہے جو اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایشو کی گئی ہے کہ تمہارے اجتماعی معاملات ٹھیک نہیں، اور ہمارے باقی حالات بھی یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہمارا مریض، ہمارا یہ جو پہلے ہی آئی سی یو میں، اوپر سے یہ ساری صورتحال بن گئی ہے۔ دنیا کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، پہلے سارے مل جاتے تھے کہ کہیں روس کے خلاف ضرورت تھی، کہیں انڈیا کے خلاف ضرورت تھی، کہیں چائنا کے خلاف ضرورت تھی، اب وہ ساری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہماری کسی کو ضرورت بھی نہیں رہی، ادھر اپنے معاملات بھی بہت کھوٹے ہو چکے ہوئے، لہٰذا اب ہمارا پتا پیلا ہو چکا ہے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑائیں، ایسے ہی پوری دنیا میں اس وقت ہمارے لیے کوئی آپشن باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے پاؤں میں گر جائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اسی میں ہماری بچت ہے۔ نہیں تو تباہی تو اب ہمارے بالکل ان آنکھوں سے صاف نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے یہ وارننگز آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، ان پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، سب کو دے، جس تک یہ بات پہنچے اس کو دے کہ ہم اپنا رخ ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ہماگیر تباہی ہمیں جو ہے اپنے